حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھنے کھڑے ہوئے۔ خطبہ کے بیچ میں ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان پر عتاب غصہ فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت خدا کی طرف نہ کی۔ اس کے بعد ان کے پاس اللہ کی وحی بھیجی گئی، میرے بندوں میں مجمع البحرین، دو دریاؤں کا سنگم میں ایک بندہ تم سے بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی میں اس سے کس طرح مل سکتا ہوں؟ حکم ہوا زنبیر میں مچھلی رکھ لو، جہاں مچھلی راستے میں گم ہو جائے وہ اسی جگہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم کے مطابق چل دیے اور اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ میں لیا، ایک مچھلی زنبیر میں ڈال لی۔ جب چلتے چلتے ایک بڑے پتھر کے پاس پہنچے تو وہاں ٹھہر کر اس کو سرہانے رکھ کر دونوں سو گئے، مگر مچھلی زنبیر سے غائب ہو چکی تھی اور ندی میں راستہ بنا کر چل دی تھی۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کے لیے بڑی عجیب تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام کو اس کی جانکاری نہ ہوئی۔ خیر، دونوں دن بھر اور رات کے باقی بچے حصے میں چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ناشتہ لاؤ کیونکہ ہم سفر کرنے سے تھک گئے ہیں، اب ذرا کھا پی کر تازہ دم ہو جائیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک کوئی تکلیف نہیں اٹھائی تھی جب تک مقررہ جگہ سے گزر نہ گئے۔ بہرحال ان کے خادم یشوع نے کہا سنیے، ہم جب بڑے پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں وہاں بھول گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی جگہ کی تو ہم کھوج میں تھے، اس لیے قدموں کے نشان پر پیچھے لوٹو۔ چنانچہ جب بڑے پتھر پر پہنچے تو ایک شخص کپڑا اوڑھے ملا بیٹھا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو حضرت خضر نے کہا آپ کے ملک میں سلام کرنے کا رواج کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر بولے کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے وہ ہدایت و حق سکھائیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ حضرت خضر نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے، کیونکہ جو علم خدا نے مجھ کو دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا، اور جو علم آپ کو دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ خیر، دونوں سمندر کے کنارے کنارے چل دیے، کوئی کشتی ان کے پاس نہ تھی۔ ایک کشتی ادھر سے گزری تو کشتی والے سے انہوں نے سوار کر لینے کو کہا۔ حضرت خضر علیہ السلام پہچان لیے گئے اور بلا کرایہ دونوں کو سوار کر لیا گیا۔ اتفاق سے ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی، چونچ دو چونچ سمندر سے پانی لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام بولے موسیٰ میرے اور آپ کے علم سے خدا کے علم میں کوئی کمی نہیں ہوتی، میرا اور آپ کا علم خدا کے علم کے مقابلے میں صرف اتنا ہے جتنا اس چڑیا کے چونچ میں پانی ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر نے کشتی کے تختوں میں ایک تختہ نکال لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ ان لوگوں نے تو ہمیں بلا کرایہ اس پر سوار کر لیا اور آپ نے کشتی والوں کو ڈبانے کے لیے کشتی ہی توڑ دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ میرے ساتھ آپ کو صبر نہ ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھول گیا، آپ میری بھول کی پکڑ نہ کیجیے اور اپنے ساتھ لے جانے میں مجھ پر دشواریاں نہ ڈالیے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلی بار بھول ہوئی تھی۔ خیر، پھر دونوں چلتے رہے۔ اتفاق سے ایک لڑکا اور لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر نے اس کا سر پکڑا اور مروڑ کر توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بے گناہ قتل کر دیا۔ حضرت خضر بولے دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے۔ خیر، پھر دونوں چل دیے۔ ایک گاؤں میں پہنچے، گاؤں والوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے کھانا نہ دیا، مہمانداری سے انکار کیا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ٹوٹنے کے قریب ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے ہاتھ کے اشارے سے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر بولے کہ یہ ممکن تھا، اگر آپ دیوار ہی سیدھا کرنے کا معاوضہ چاہتے تو لے لیتے۔ حضرت خضر نے کہا اب بس یہی میرے اور آپ کے الگ ہونے کی وجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا موسیٰ علیہ السلام پر اپنی رحمت فرمائے، کاش وہ کچھ اور صبر کرتے کہ ہم کو ان دونوں کے واقعات معلوم ہوتے۔